بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ہماری ویڈیو جو ہے وہ دریا خان میں تاجران کے الیکشن بارے ہے۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے تین نکات پر، 3 پوائنٹس پر ہم بات کریں گے۔ ہم بات کریں گے امیدواران صدارت کہ اب تک صدارت کے لیے امیدواران کون کون ہیں۔ ہم بات کریں گے چیئرمین الیکشن بورڈ کے تقرر پر، اور ہم بات کریں گے کہ الیکشن کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ خبر تو ہمیشہ اپڈیٹ ہوتی ہے، لیکن ہم نے تھوڑا سا پیچھے سے آ کے تو دیکھنا ہے کہ الیکشن کی ضرورت کیوں محسوس کی گئی۔ ینگ تاجران کا نام آپ سن نہیں رہے بلکہ آپ پہچانتے ہیں۔ ینگ تاجران نے آواز اٹھائی الیکشن کے لیے۔ اس سے قبل تاجران کی تنظیمیں کام کر رہی تھیں انتظامیہ کے ساتھ، تاجران کے ساتھ وہ اپنے معاملات رکھتی تھیں، مطلب انتظامیہ سے بھی وہ رابطے میں تھیں، تاجران سے بھی رابطے میں تھیں، وہ کام کر رہی تھیں۔ ینگ تاجران نے آواز اٹھائی الیکشن کے لیے کہ تاجران کے نمائندگان کو الیکٹڈ ہونا چاہیے۔ اچھا، ان کے بقول کی یہ ضرورت کیوں محسوس کی گئی؟ ایک تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ تاجران کا نمائندہ جو ہو وہ الیکٹڈ ہو، دوسرے اس کے ساتھ ساتھ چاند رات کو، میٹھی عید سے پہلے کی رات کو جو ایک واقعہ ہوا، کورونا کے دنوں میں مارکیٹس بند کی گئی تھیں کچھ تھوڑے ٹائم کے لیے، شاید عید کی رات کے لیے مارکیٹس کھولی گئیں، تو اس میں کچھ ایسا ہوا کہ پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا تاجران پر، پولیس کی طرف سے تشدد کیا گیا کسٹمرز پر، تو اس کو لے کے ایک مطلب تاجران میں بڑی بدمزگی پیدا ہوئی اور ان کی دل آزاری ہوئی۔ تو اس سے ایک آواز اٹھی کہ تاجران کے نمائندے الیکٹڈ ہونے چاہیے، الیکشن ہونے چاہیے۔ اس آواز کو شہر بھر میں پسند کیا گیا، اس آواز کو پذیرائی ملی، اور اس کے لیے ینگ تاجران نے رائے شماری بھی کرائی اور اس کا رزلٹ بھی پازیٹیو آیا، اور خود وہ لوگ جو اب تک اس ذمہ داریوں کو نبھا رہے تھے وہ بھی، میرا جو اشارہ ہے وہ ہمارے بزرگ برادر بزرگ زبیر محمود مغل صاحب کی طرف ہے یا چودھری عبدالستار صاحب کی طرف ہے، انہوں نے بھی اون کیا کہ اب ضرورت ہے کہ الیکشن کروائے جائیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے کیا دیکھنا ہے جی کہ اچھا اس سے میں ذکر کروں کہ اس کے ساتھ زبیر محمود مغل صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی تھی کچھ ٹائم پہلے، اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن ہوں اور تاجران کے نمائندگان جو ہوں وہ الیکٹڈ ہونے چاہیے، الیکشن کے ذریعے سے تاجران اپنے نمائندگان کو منتخب کریں۔ لیکن ان کے کچھ تحفظات تھے، وہ بھی انہوں نے پریس کانفرنس میں بیان کیے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں جی کہ چیئرمین الیکشن بورڈ، ینگ تاجران نے چیئرمین الیکشن بورڈ کا تقرر کیا۔ اس سے پہلے یہ کیسے ہوا؟ ڈھیر سارے لوگوں کو اس سے متعلق سوچا گیا کہ فلاں 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 لوگ جو تاجران کے الیکشن کے لیے انہیں چیئرمین الیکشن بورڈ ہونا چاہیے۔ پھر کچھ ناموں کو شارٹ لسٹ کیا گیا، جس میں محترم نذیر احمد کھیمٹا صاحب تھے، حاجی نذیر احمد کھیمٹا صاحب، اس ناچیز کا نام بھی لیا گیا، سلیم آوان اور نوید حسن نیاز صاحب، 3 نام شارٹ لسٹ کیے گئے۔ میں اپنے ویورز کو بھی بتا رہا ہوں، میں نے دوستوں کو بھی بتایا کہ میں نے معذرت کی کیونکہ میں اس ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے پورا وقت نہیں دے سکتا تھا، تو میں نے معذرت کی، میں شکر گزار ہوں دوستوں کا۔ اس کے بعد حاجی نذیر احمد کھیمٹا صاحب، ان کا بھی کہنا تھا کہ میں بالکل دوستوں کا شکریہ، لیکن میں معذرت کرتا ہوں کہ میں اس قدر وقت نہیں نکال پاؤں گا جتنا کہ چیئرمین الیکشن بورڈ کی ذمہ داریوں کے لیے ضرورت ہوگا۔ ذمہ داری آئی نوید حسن نیاز صاحب کے کاندھوں پر۔ نوید حسن نیاز نے تاجران کی اس تجویز پر مطلب اس کو قبول کیا، اور انہیں تاجران کے الیکشن کے لیے الیکشن بورڈ کا چیئرمین بنایا گیا۔ اور انجمن ینگ تاجران جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے شہر بھر میں لگ بھگ 3000 لوگوں سے، تاجران سے ہم نے رائے لی، اور ایک دستخطی مہم کہہ لیں وہ چلائی، جس کا انہوں نے وہ دستخط کیے ہوئے پیپرز جو وہ بھی انہوں نے جاری کیے کہ اس طریقے سے ہم نے لوگوں سے رائے لے کے نوید حسن نیاز کو چیئرمین الیکشن بورڈ مقرر کیا ہے۔ اس کے لیے انہوں نے سجنہ دا ڈیرا، ایک مقامی ہوٹل ہے، وہاں پہ ایک تقریب کر کے باقاعدہ طور پہ وہاں پر موجود لوگوں سے ہاتھ اٹھا کر شو آف ہینڈز کے ذریعے سے تائید بھی لی، اور الیکشن بورڈ کے چیئرمین کے لیے نوید حسن نیاز کے نام کا اعلان کیا گیا۔ اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو الیکشن جس کا اعلان کیا گیا ہے اس کے لیے کون کون لوگ ہیں جو سامنے آ رہے ہیں۔ تو کافی سارے نام ہیں جو سامنے آ گئے ہیں، اور میں بات یہ کہوں کہ میں نے باقاعدہ طور پہ
جن لوگوں کے میں نام لے رہا ہوں ان کو باقاعدہ طور پہ فون کر کے میں نے ان سے رائے کیا لی، ان سے کنفرمیشن لی کہ میں آپ کو ایسے فیک نام نہ دے دوں۔ وقار حیدر سیال صاحب ہیں، ڈیرہ روڈ سے ہمارے 2 نام سامنے آئے ہیں۔ وقار حیدر سیال صاحب ہیں، ڈیرہ روڈ پر ان کی لوہے کی گیٹ، جالیاں، دروازے ایسی شاپ ہے۔ یہ صدارت کے امیدوار ہیں، نوجوان ہیں۔ اسی طرح بک ڈپو کے جو مطلب ہے انجمن تاجران بک ڈپو جو ان کے جو صدر ہیں چودھری وسیم صاحب، عوامی بک ڈپو، یہ بھی ڈیرہ روڈ سے ہیں، صدارت کے امیدوار ہیں۔ اسی طرح شیخ شفقت عزیز صاحب، انہیں میں نے فون کیا ہے، پتہ کیا، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ بالکل میرا نام گردش کر رہا ہے، دوست رائے دے رہے ہیں، لیکن پھر بھی جب ہمارا گروپ فیصلہ کرے گا تو فیصلہ تب ہوگا۔ اس کے بعد نام ہے حاجی خورشید صاحب کا، خورشید جنرل اسٹور مین بازار میں ان کی شاپ ہے۔ ان سے بھی میں نے فون کیا ہے تو انہوں نے بھی بتایا ہے کہ دوست نام لے رہے ہیں، لیکن گروپ ہی فیصلہ کرے گا، فیصلہ ہوگا تب میں امیدوار ہوں گا۔ اچھا، حاجی نذیر کھیمٹا صاحب، ان کا نام آ رہا ہے، لیکن انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جس طرح سے میں نے الیکشن کمیشن کے چیئرمین کے طور پر ذمہ داری میں نہیں سنبھال سکتا تھا تو میں نے نہ کی ہے، میں نے ڈینائی کیا ہے، میں صدارت کا الیکشن بھی نہیں لڑوں گا، کیوں کہ میں وقت نہیں نکال پاؤں گا، تو صرف الیکٹ ہونا کچھ نہیں ہوتا، میں نہیں لڑوں گا۔ یہ مطلب انہیں اس نام کو تو آپ ڈیلیٹ سمجھیں، لیکن چونکہ ذکر آیا تو میں نے آپ کو ذکر کیا۔ رانا راشد رشید صاحب ہیں، یہ کلاف کی کپڑے کا یہ کاروبار کرتے ہیں مین بازار میں۔ یہ انجمن تاجران کا کلاف مرچنٹ کا الیکشن لڑ چکے ہیں، وہاں پہ یہ مطلب نہیں جیت سکے تھے۔ چودھری عثمان شاہد صاحب صدارت کا الیکشن کلاف مرچنٹ کا جیتے تھے۔ ان کے بعد نام آتا ہے طارق رحیم۔ طارق رحیم صاحب ضیاء جیولرز کے نام سے بازار میں جیولری کا کام کرتے ہیں، صدارت کے امیدوار ہیں۔ یہ میں نے آپ کو نام گنوائے، یہ نام جو اب تک میرے پاس پہنچے ہیں۔ اس کے بعد ہم تھوڑی سی بات کرتے ہیں تحفظات کی۔ تحفظات کی بات ہم یوں کرتے ہیں کہ ابھی یہ جو میں نے جتنے نام لیے ان میں زبیر مغل صاحب کے کسی کینڈیڈیٹ کا میں نے ذکر نہیں کیا۔ زبیر مغل صاحب تحفظات رکھتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمیں چیئرمین الیکشن بورڈ جو نامزد کر دیے گئے ہیں ان کے نام پہ کوئی اختلاف نہیں ہے، ان کی اہلیت پہ، ان کی شخصیت پہ ہم کوئی نام نہیں رکھتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جب چیئرمین الیکشن بورڈ کی نامزدگی کی جا رہی ہے تو تاجران کی تنظیموں کو باقاعدہ بٹھا کر ان سے مشاورت لے کے، جس میں ہمیں بھی شامل کیا جاتا۔ اسی لیے ایک ویب چینل میں دیکھ رہا تھا، ان سے پوچھا گیا کہ 25 دسمبر کو جو سجنا دا ڈیرہ پر چیئرمین الیکشن بورڈ کے تقرر کا اعلان کے لیے تقریب ہوئی تو آپ اس میں کیوں نہیں تھے؟ تو انہوں نے کہا جی کہ ہمیں ٹچ نہیں کیا گیا۔ تو ان کے تحفظات ہے کہ ہم اتنے عرصے سے انجمن تاجران کی تنظیم چلا رہے ہیں اور لوگوں کو ہم مطلب فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، تو آپ اس فیصلے میں بھی ہمیں موجود ہونا چاہیے تھا۔ اچھا، ایک اس سے پہلے ابھی مجھے میرا کیمرے مین جو ٹیم کھڑی ہے وہ بتاتے ہیں کہ رانا ارشد رشید، میں نے ایک نام دیا تھا صدارت کے امیدوار کا، تو وہ شاید میں پہلے غلط لے گیا، رانا ارشد رشید، شاید پہلے میں نے راشد کہہ دیا تھا۔ چلے اپنی بات کی طرف میں آؤں تو زبیر مغل صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ باقاعدہ طور پر تمام تنظیموں کے جو نمائندگان ہیں ان کا ایک اجلاس بلایا جاتا اور اس میں طے کیا جاتا، الیکشن بورڈ کے چیئرمین سے پہلے یہ طے کیا جاتا کہ الیکشن کروانا کیسے ہے، اس کا ضابطہ اخلاق کیسے ہونا چاہیے، کس طریقے سے الیکشن ہونا چاہیے، اور اس کے بعد یہ سب کچھ ہوتا۔ ان کے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اب میں ایک تیسری جو تقریب اس کا میں نے ذکر کرنا تھا، ایک کلاف مرچنٹ کے الیکشن ہوئے تو ان کی حلف برداری کی تقریب تھی، اس میں تاجران بھی سارے نمائندگان موجود تھے، ہمارے ڈی ایس پی عامر شرازی صاحب وہ بھی موجود تھے۔ تو وہاں سے مطلب جو تاجران قیادت، بھکر کی تاجران قیادت، وہ ڈسٹرکٹ کے جو رانا ارشد خان صاحب ہیں، عاشق کھوکر صاحب ہیں، اور میں 2-3 نام لوں، خالد محمود کونسلر ہمارے دریا خان سے وہ ہیں، یا ساتھ میں ان کے نوید حسن نیاز صاحب جنہیں کہ انجمن تاجران کے الیکشن کے لیے چیئرمین الیکشن بورڈ نامزد کیا گیا ہے، انہوں نے ملاقات کی ہے جناب زبیر محمود مغل صاحب سے۔ انہوں نے اپنے تحفظات انہیں بیان کیے ہیں اور انہیں کہا ہے کہ ہم الیکشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں، ہم الیکشن لڑنا چاہتے ہیں، لیکن ہمیں تحفظات ہیں چیئرمین الیکشن بورڈ کو نامزد کرنے کے طریقہ سے۔ یہ وہ سٹوری تھی میں نے جو آپ کو دی۔ تو اس میں اب تھوڑا سا اب یہ ہے کہ کچھ ٹائم لیا گیا ہے، زبیر مغل صاحب نے کچھ ٹائم لیا ہے انجمن تاجران سے کہ وہ مشورہ کریں گے، اور وہ یہ چاہتے ہیں، بہرحال وہ یہ چاہتے ہیں کہ ایک اجلاس بلایا جائے جس میں ہمیں بھی شامل کیا جائے اور الیکشن کے ضابطے طے کیے جائیں، الیکشن کرانے کا طریقہ کار طے کیا جائے۔ میں نے آپ سے ڈسکس کیا چیز میں نے آپ کو
الیکشن کیسے کیسے اس کی ضرورت محسوس کی گئی وہ میں نے آپ کو بتایا کہ کیا کیا میٹنگز ہوئی زبیر محمود مغل صاحب ان کی پریس کانفرنس سے متعلق میں نے آپ کو بتایا کہ سجنہ دا ڈیرا وہاں پہ تقریب ہوئی اس سے متعلق بتایا، کلاس مرچنٹ کے جو تاجران ہیں ان کی حلف برداری کی تقریب اس کا بھی ہم نے ذکر کیا کہ اس جو ہونے والے الیکشنز ہیں اس میں کون کون امیدوار متوقع ہیں، ہم نے ذکر کیا کہ زبیر محمود مغل صاحب ان کے تحفظات کیا ہیں۔ یہ وہ ساری سٹوری تھی الیکشن سے متعلق جو آپ کو بتانا تھی، فیصلہ آپ کریں گے۔ میری جو خواہش ہے ایک اینالسٹ کے طور پہ، اینالسٹ کی خیر خواہشیں نہیں ہوتی لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ کیا ہو، اس تجزیے کے مقصد یہ ہے کہ تاجران متحد ہوں، تاجران اکٹھے ہوں، کوئی ایک بھی آواز ایسی نہیں ہونی چاہیے جو الیکشن سے ہٹ کے ہو، الیکشن ہونے چاہیے، تاجران سارے متحد ہوں، جو امیدواران ہیں صدارت کے وہ الیکشن میں حصہ لیں، تاجران ووٹ ڈال کر الیکشن میں حصہ لیں اور اپنے اہل نمائندگان کو منتخب کریں۔ فیصلہ آپ کریں گے، فیصلہ الیکشن بورڈ کرے گا، الیکشن بورڈ نے چیئرمین الیکشن بورڈ نے الیکشن بورڈ بھی ترتیب دینا ہے، وہ الیکشن بورڈ ترتیب دیتے ہیں یا خود سے ہی الیکشن کرواتے ہیں، بہرحال ایسے کہیں کہ اب چیئرمین الیکشن بورڈ کے کورٹ میں ہے، فیصلہ آپ کریں گے، ہم تو دیکھیں گے، ہم تو آپ کو رپورٹ کریں گے، ہم اپنا جو ایک مناسب اور بہت اچھا تجزیہ ہوگا آپ کو پیش کرتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔